اللہ اور اللہ کے رسول سے لو لگاؤ۔ ابن محمود سے امام بیکی روایت کرتے ہیں کہ یہ حج کے ایام چل رہے ہیں، کہتے ہیں حج ہی کے ایام تھے اور میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخی، آپ کے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے میں آپ کی خدمت میں بیٹھا تھا تو دو شخص آئے اور ان کے ساتھ ایک مردہ جسم بھی تھا۔ آ کر عرض کرنے لگے حضرت ہم حج کے ارادے سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور ہمارا یہ دوست راستے میں انتقال کر گیا۔ ہم نے اس پر نماز جنازہ پڑھی اور نماز جنازہ پڑھنے کے بعد دفنانے کی نیت سے ہم جب قبر کھودی نا اس کے لیے تو کیا دیکھا اس کی قبر میں ایک سیاہ رنگ کا محیب سانپ ہے۔ اسی ویکھ لیں گے، تو کیا دیکھے گا بھائی، تو کیا دیکھے گا؟ کہتے ہیں ہم نے اس قبر پر مٹی ڈال دی، پھر دوسری قبر کھودی، جب اس کو رکھنے لگے تو دیکھا اس میں بھی سیاہ رنگ کا محیب سانپ موجود ہے۔ ہم نے اس پر بھی مٹی ڈالی، ایک اور قبر کھودی، اس میں بھی سانپ موجود۔ جب ہمیں سمجھ نہیں آئی تو ہم اس کو مکہ اپنے ساتھ ہی لے آئے ہیں۔ آپ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا اگر اس کو دفنانے کی نیت سے ساری روئے زمین بھی کھود ڈالو گے تو اس سانپ کو ہر جگہ موجود پاؤ گے، اس لیے جا کر اس کو سانپ ہی کے ساتھ دفنا دو۔ وہ کہتے ہیں ہم نے جا کر جب قبر کھود دی تو واقعتاً مکہ مکرمہ میں بھی قبر میں وہ سانپ موجود تھا۔ کہتے ہم نے اس کو جیسے ہی رکھا وہ سانپ آ کر اس کے جسم سے لپٹ گیا، ہم نے جلدی جلدی اس کی قبر پہ مٹی ڈال دی۔ اب ابن محمود کہتے ہیں کہ حج کرنے کے بعد میں حقیقت حال جاننے کے لیے گیا پیچھے، جب میں نے جا کر اس کے اہل خانہ کو یہ ہم نے خبر دی نا کہ تیرا جو خاوند ہے وہ انتقال کر گیا، اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اب ہم نے اس کو دوسرا معاملہ بھی بتایا اور بتایا اب تو بتا کہ حقیقت حال کیا ہے؟ تو کہنے لگی میرا جو خاوند جس کے انتقال کی خبر تم مجھے دے رہے ہو اور اس حادثے کے بارے میں بھی بتا رہے ہو، یہ آٹے کا تاجر تھا اور میں اس کو منع بھی کیا کرتی تھی لیکن یہ پھر بھی آٹے میں بورا ملایا کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا اس کا وہ برا عمل سانپ کی شکل میں اس کی قبر میں اس کا منتظر بیٹھا۔ ہاں حضرت اسی کلے نہیں جناب، ساری دنیا خراب، بڑا اوکھا معاملہ ہے، بڑا اوکھا معاملہ ہے۔ لیکن آج صاحبی نے کھلے رہا آج منا اپنے اللہ نے تینوں اتنے منا نہیں تے بھیجا ہے، اج صاحبی نے کھلے رہا اے ٹوک نوکھڑے ٹکنے نہیں، بار بار نہیں موقع ملنا چلیا، نیا اس موقع نہیں لایا کر ٹر پئیے تے منزلہ مک جاون کار بیٹھے اندے پہنے مک گئے۔ اس لیے حضرت یہ اللہ ہمیں ہر جمعہ ایک موقع عطا کرتا ہے، مجھے بھی اور آپ کو بھی، کہ اپنی اصلاح کرو، خود کو بدلو، خود میں تبدیلی لاؤ۔ وقت حضرت گزر رہا ہے، بس اتنی تبدیلی ہو رہی ہے کہ داڑھی میں سفید بال بڑھ رہے ہیں، نظریں کمزور پڑ رہی ہیں، پٹھے کمزور ہو رہے ہیں، وہ گرفت اب نہیں رہی، دن بہ دن ڈھیلی پڑتی جا رہی ہے، یہ تبدیلی تو آ رہی ہے لیکن حضرت ہمارے اعمال میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، زبان کی سختی نہیں کم، اعمال میں سجدوں کا اضافہ نہیں ہوا، نامہ اعمال میں ابھی تک بھی سرگی کے اتھرو شامل نہیں ہوئے، نامہ اعمال میں ابھی بھی تلاوت قرآن کریم نہیں ہے، نامہ اعمال میں ابھی بھی درود پاک نہیں ہے، نامہ اعمال میں ابھی بھی سخاوت نہیں ہے۔ یہ ذوالقعدہ تقریباً اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے اور ذوالقعدہ کے بعد ذی الحجہ کی ابتدا ہوگی، اور ذی الحجہ جو ہے یہ مہینہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے بڑی نسبت رکھتا ہے، اور میں اس کو کہتا ہوں یہ سخیوں کے تذکرے کا مہینہ ہے، اور جن کی سخاوت کا کیا عالم تھا، حضرت ہمیں تو 10 روپے دینے پڑ جائیں تو ہم رو رو کے دیتے ہیں، اور ان کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ محبت الہی میں بیٹا ہی قربان کر دی۔ وہ تو علیحدہ بات ہے، حضرت چھری کو حکم دے دیا گیا کہ تو نے نہیں چلنا کوئی، آخر آپ نے لکھا ہے کہ آپ نے اس چھری کو پتھر پر دے مارا، جس نے پتھر کو پاش پاش کر دیا۔ آپ نے فرمایا پتھر کو تو کاٹتی ہے لیکن اسماعیل کا گلا جو پتھر کی سختی کے آگے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا، اس کو کیوں نہیں کاٹتی؟ تو حکم آیا اے اللہ کے خلیل، آپ ایک بار کہتے ہیں کاٹ، وہ 70 بار کہتا ہے نہ کاٹ، اب آپ بتائیں آپ کی مانوں کہ اس کی مانوں؟
وہ تو حضرت علیحدہ بات ہے کہ حکم کچھ اور تھا، کیونکہ آگے سے ایک نسل چلنی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ، یہ دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 70,000 انبیاء آئے بنی اسرائیل میں، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔